میٹھا اور آؤ سنائے اپنے نبی کو اپنے غم کی بات، آؤ سنائے اپنے نبی کو اپنے غم کی بات، کیونکہ ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا ہے، بولو نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ماہ مبارک رواں دواں ہے۔ دوران سال عموماً اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں خصوصاً ہر دیوار پر اور ہر مسجد میں 2 قسم کے اشتہار نظر آتے ہیں۔ ایک کا عنوان ہوتا ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے داعی اور اس کے منتظم اہل حدیث اور مسلک دیوبند والے حضرات اس عنوان کے جلسوں کے اشتہارات دیواروں پر، بازاروں میں، جناب والا مساجد میں چسپاں کرتے ہیں، اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس اشتہار کا مضمون عنوان ہوتا ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے عنوان کا جو اشتہار آپ کو مساجد کے اندر، سڑکوں پہ، گلیوں میں اور بازاروں کے اندر جس عنوان پہ آپ کو وہ اشتہار ملتا ہے، وہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے داعی اور اس کے منتظم، اس کے انتظام کرنے والے ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے احباب ہوتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر جلسہ کرانے والے ان احباب سے میں پورے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، مؤدبانہ طور پر میں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ احادیث کی جو معتبر 6 کتب ہیں، جن کو عربی میں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے،
جب مسلک اہل حدیث سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، بغیر اختلاف کے ہم آپ سے مؤدبانہ طور پر ایک سوال، ایک عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ کی 6 معتبر کتابیں، ان کے اندر کوئی ایسا باب، کوئی ایسا چیپٹر دکھا دیں ہمیں جس چیپٹر کا، جس کا عنوان ہو باب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے ادب کے ساتھ پوری سیاستہ کی یہ 6 کتب جو آپ کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ہماری مدارس بھی پڑھائی جاتی ہے، آپ اس کے اندر ایک عنوان دکھا دیں کہ باب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عزیزان محترم وہ ساری زندگی آپ کو اس عنوان کے جناب والا لٹریچر اور اس کے جناب والا اشتہارات آپ کو ملیں گے، لیکن یہ عنوان آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جناب، پھر آپ جس عنوان کے جناب والا میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی کا جو جناب پوسٹر بناتے ہیں، آپ دکھا دیں، ہم کہتے ہیں آئیں انشاءاللہ کھلے دل کے ساتھ، کھلے ماحول کے ساتھ۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ترمذی شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 680 میں ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل بیان ہے، مکمل چیپٹر ہے۔ ترمذی شریف بڑی معتبر حدیث پاک کی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں احادیث محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں اگر ترمذی شریف رکھی ہوئی ہے، گویا کہ وہاں پہ میرے اور آپ کے آقا و مولا گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ باب موجود ہے، کتاب آپ لے آئیں، انشاءاللہ یہ فقیر آپ کو دکھا دے کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی اعتراض کی تو ضرورت ہی نہیں، ہم نے اگر پوسٹر لگا دیا جشن، کہا حبیبی صاحب مان لیا، حدیث میں تو آ گیا کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ ایک اور بھی اضافہ کرتے ہیں نا، آپ اپنے پوسٹر پر لکھتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے اندر تو عیدیں ہیں 2، عید الاضحیٰ ہے اور جناب والا عید الفطر ہے۔ یہ تیسری عید آپ کی کہاں سے آ گئی جسے آپ کہتے ہو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا یار، اگر تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تعصب کی اینک ہٹاؤ۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں۔ آئیے، قرآن ہے، 7واں پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 114 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ کو سماعت فرمائیں اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس کے اندر دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے سبب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب والا عید کا لفظ استعمال فرمایا۔ ربنا انزل علینا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا آئیے عزیزان محترم، بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی،
اگر آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ ہمارے لیے بنا بنایا کھانا آسمان سے اللہ نازل فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے جب یہ سوال کیا، آپ سے جب یہ مطالبہ کیا، تو کیا آپ کا رب آسمانوں سے پکا پکایا کھانا اور کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان بھیجنے پر قادر ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایمان والے ہو، اگر خالق کائنات سے ڈرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ ایماندار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہ کرو۔ اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ خالق کائنات بنا بنایا کھانا دسترخوان کی صورت میں بنی اسرائیل کے اوپر نازل کر دی، تو خالق کائنات کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے، پروردگار میری امت مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، میری امت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے، اگر تو اس وحدہ لا شریک کو جناب والا ایک ماننے والا ہے، اس کی توحید پر ایمان رکھنے والا ہے، اگر تیرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے آج کے بعد پکا پکایا کھانا دسترخوان آسمان سے نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کی اور خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے نازل فرما، ربنا اے ہمارے پروردگار، انزل نازل فرما، علینا ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء آسمان سے بنا بنایا کھانا، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ دسترخوان ہماری امت کے اندر آ جائے گا، خالق کائنات بنا بنایا کھانا جب ہماری امت میں نازل فرمائے گا، تکون لنا عیدا، پروردگار یہ دسترخوان کا نازل ہونا ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، پروردگار یہ دسترخوان کا نازل ہونا ہمارے لیے بھی عید ہوگی، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید ہوگی۔ میں نے کہا مولانا صاحب ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کہ عزیزان محترم، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ دسترخوان کو نازل فرمایا، آج بھی عیسائی حضرات اتوار کو جناب والا عید کا دن مناتے ہیں۔ جناب کیوں مناتے ہو؟ اس دن اس نے خالق کائنات کی طرف سے آسمان سے ہمارے لیے بنا بنایا کھانا نازل ہوا۔ میں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دسترخوان کی نعمت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے عید کا دن منائے، تو پھر جناب والا عیدوں کی عید ہم کیوں نہ منائیں کہ خالق کائنات نے سب سے بڑی نعمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا۔ حضور سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ اور بھائی جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر دسترخوان نازل ہو جائے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، احادیث سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزیزان محترم بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ کہ محمد نعمت اللہ، محمد نعمت اللہ، محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور بھائی جب سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے تو پھر
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس آمد کو ہم اس لیے عید کے طور پر مناتے ہیں۔ کہا حبیبی صاحب ہم نے مان لیا، عید بھی کہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک لفظ آپ اور اضافہ کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ میلاد النبی حدیث میں عید کا لفظ بھی آپ نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا۔ یہ جشن کا، میں نے کہا یار ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور بغیر کسی تعصب کے، ایک جب اتنے اعتراض آپ کر رہے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے، میں مؤدبانہ طور پر آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے ساتھ جناب والا جشن کا لفظ استعمال کیا، آپ کو اعتراض سوجا، آپ کو تکلیف سوجی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کو 100 سال جب مکمل ہو گئے انڈیا کے اندر، تو جناب والا اس کی جشن کے لیے وہاں پہ ایک بہت بڑا جشن کے صورت پہ ایک پروگرام کیا گیا، 100 سالہ جشن دارالعلوم دیوبند۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے جب اپنے مدرسے کے 100 سال مکمل ہونے پر جشن 100 سالہ دارالعلوم دیوبند منایا، وہ جائز ہے تو نبی کا جشن عید میلاد النبی منانا کیسے جائز ہے؟ کہا یار حبیبی صاحب چلے یہ بات بھی مان لی، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ جو 12 ربیع الاول کو یہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا ہے، اور میں نے کہا پگلے سوگ وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو، ہمارا نبی زندہ ہے، ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ زندہ کا سوگ نہیں بلکہ جشن منایا جاتا ہے۔ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے بندہ خوشیاں مناتا ہے یا گھر میں ماتم کرتا ہے؟ اور بھائی بچے کی پیدائش پر اگر تم خوشیاں منا سکتے ہو، تم جشن منا سکتے ہو، تمہیں اپنے بیٹے کی خوشی پہ جشن منانا مبارک ہو، ہمیں اپنے نبی کی ولادت پہ جشن میلاد النبی منانا مبارک ہو۔ اور اگر کہیں کہ جناب حبیبی صاحب آپ نے جوش خطابت میں بات کی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذات کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، یہ کیسا دعویٰ کر دیا ہے کہ جناب نبی زندہ ہیں؟ نبی اونچا بولیں، آپ کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ آواز بلند بولیں نبی، اونچا بولیں نبی۔ میں نے کہا یار دلیل تو میں دیتا ہوں، ہم نے بھی یہاں پہ وقت گزارا ہے، ہم نے سبی کی دیواروں پر دیکھا، کسی دور میں لکھا ہوا تھا کہ مفتی محمود کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ میں نے کہا یار تیرا مفتی محمود اس وقت تو زندہ تھا، یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، آج کیسے زندہ ہے؟ اور بھئی تمہارا مولوی کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، ہم نے اپنے نبی کے لیے کہا کہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، تو کون سا پہاڑ گرا؟ کہا حبیبی صاحب یہ تو آپ نے بس دوسرا اعتراض، ہمارے اعتراض بے اعتراض کیا، کوئی دلیل دیں۔ میں نے کہا کس چیز سے دلیل دوں؟ قرآن سے دوں یا حدیث سے دوں؟ حدیث سے دیں۔ میں نے کہا قرآن سے بھی دے سکتا ہوں بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں نے کہا اگر جگر ٹھنڈا کرنا ہے حضور کی جناب والا حیات النبی پر، قرآن کی 20 آیات مبارکہ ہیں، لیکن آؤ حدیث کا مطالبہ کر رہے ہو، اور حدیث بھی جناب والا آپ کے اپنے گھر سے، جناب والا ابن قیم کی لکھی ہوئی کتاب جلاء الافہام کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، صفحہ نمبر 63 ہے۔ حدیث پاک کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ،
میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو. باواز بلند کہیں سبحان اللہ. ہاں پتہ تو چلے کہ اپنے نبی کی حدیث سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا صلاۃ علی یوم الجمعۃ. میرے آقا نے فرمایا جمعے والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ تک درود پہنچاتے ہیں. حبیبی صاحب دلیل کچھ دے رہے ہو، یہ تو ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ ہے، فرشتہ درود پہنچاتا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. میں نے کہا پگلے حدیث ختم نہیں ہوئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حیث کانا، میرا کوئی بھی امتی، لیس من عبد کوئی بھی میرا امتی، حیث کانا جہاں سے چاہے مجھ پہ درود پڑے، الا بلغنی صوتہ میں اس کی آواز کو خود سن لیتا ہوں. لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، اس کی آواز کو میں خود سنتا ہوں. حیث کانا جہاں سے کوئی، خواہ پاکستان سے، جناب والا انڈیا سے، کہیں بھی کسی بھی ملک سے، حیث کانا کہیں سے بھی، میرا دیوانہ میری محبت میں جب درود پڑھتا ہے میں اس کا خود درود سنتا ہوں. اور پھر میرے آقا نے دلیل دی کہ رب نے ایک قانون بنایا ہوا ہے. اسی حدیث پاک میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو آپ حیات ہیں. یہی اعتراض، یہ سوال صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ، ہمارا ایمان ہے جہاں سے چاہیں ہم درود پڑھیں آپ سماعت کرتے ہیں، لیکن آج تو آپ بنفس نفسی اپنی حیات مبارکہ کے ساتھ، ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہیں. یا رسول اللہ وصال فرمانے کے بعد کیا بنے گا؟ وَقُلْنَا بَعْدَ وَفَاتِهِ. صحابہ کرام نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ وفات کے بعد بھی آپ ان عاشقوں کا، ان امتیوں کا درود خود سنیں گے؟ قال، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وقال بعد وفاتی، وصال فرمانے کے بعد بھی میں عاشق رسول کا درود خود سماعت کروں گا. کیوں؟ میرے آقا نے دلیل دی ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ خالق کائنات نے زمین پہ حرام کر دیا ہے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا. اور بھائی جب زمین انبیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھائے گی، نبی تو قبر کے اندر بھی زندہ موجود ہے. جس طرح ظاہری حیات میں میرے آقا 1400 سال پہلے حیات تھے، آپ کا فیض پوری کائنات پہ بٹ رہا تھا، آج بھی میرے آقا قبر انور کے اندر بالکل اسی حیات طیبہ کے ساتھ زندہ ہے، اور آپ کی روحانیت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے. وگرنہ آج جو یہ ہم چلتے پھرتے انسانوں کی شکل میں گھوم رہے، اپنے کرتوتوں پر غور کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے جناب والا دور میں اور اس زمانے میں جو کوئی گناہ کبیرہ کر دیتا تھا، پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ ماں کا جناب والا یہ گستاخ ہے، ماں کا بے ادب ہے. بوتھیاں بگڑ جاتی تھی، خنزیر بن جاتے تھے لوگ. جس قسم کا گناہ کرتے، کوئی زنا کر دیتا، آج چھپے چھپے کیا ظاہراً بددیانتیاں ہو رہی ہیں، سود خوری عام ہے، حرام عام ہے، شراب عام ہے، جناب والا زنا عام ہے. اس کے باوجود آپ کی شکل کیوں نہیں بدل رہی؟ کیوں نہیں خنزیر بن رہے؟ بندر کیوں نہیں بن رہے؟ یہ صدقہ ہے میرے آقا کی ذات کا. ظالموں یہ اعتراض کرتے ہوئے تمہیں کچھ ہوتا نہیں ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا الیاذ باللہ؟ کیسا عقیدہ ہے تمہارا؟ کہاں سے پڑھ کر آئے ہو یارو؟ آج جو ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں، کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ بنی اسرائیل نے تو کچھ نہیں کیا ہے. ذرا اپنے گناہوں پر، کرتوتوں پر نگاہ دوڑاؤ. آج اس زمانے میں سنتے ہیں جو سگی ماں کے ساتھ لوگ زنا کر رہے ہیں، بہنوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے.
شکلیں نہیں بگڑی ہیں، شکل اس لیے نہیں بگڑی ہے کہ جناب ہمارے نبی زندہ ہیں۔ میرے آقا نے یوں ہاتھ بلند کیے تھے، پروردگار میرا امتی اس دھرتی پہ جتنے بھی گناہ کرے نا، اس کی شکل کو نہیں بدلنا۔ یہ پروردگار یہ گناہگار ضرور ہے، میرا امتی ہے، وہ نبی تو اپنی امت کے لیے اتنا روتا رہا، شرم نہیں آتی اس امتی کو کہ یہ بکواس کرتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا۔ بولتے ہیں جی جناب یہ آپ بڑا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ، تم زندہ گھوم رہے ہو، تمہارا مولوی زندہ ہے، نبی مر کر مٹی میں مل گیا، یا الیاذ باللہ۔ ہم نے کہا ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور ہم زندہ نبی کا جشن مناتے ہیں، زندہ نبی کا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، پڑھیے ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ۔ اور میرے امام نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے۔ حبیبی صاحب جشن مناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ جلوس جو نکالتے ہیں، یہ جلوس، میں نے کہا اپنا سیاسی جلوس نکالو، وہ جائز۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب روڈوں پر آ جائیں وہ جلوس نکالیں، جائز۔ نبی کی ولادت کا اگر جلوس نکالا ہے تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہونے لگی ہے بھائی؟ کہاں جی ثبوت؟ حبیبی صاحب مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419، فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف جناب والا ہجرت کر کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام جب یہ پتہ چلا کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں نکل گئے، بچے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پہ جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر صرف جلوس نہیں نکالا جا رہا، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بھی صحابہ کرام لگا رہے ہیں۔ اور تو پھر جب صحابہ میرے آقا کو دیکھ کے میرے آقا کی آمد پہ جلوس نکال رہے ہیں، تو 14ویں صدی کا امتی اپنے نبی کا جلوس نہیں نکال سکتا بھائی؟ اور خوش ہو کے کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، اونچی آواز میں خوشی ہے آمنہ کے لال، جس جس کو میرے آقا کی آمد پہ خوشی ہوئی ہے، اتنے دلائل قرآن اور حدیث سے دیے، اب بھی اگر جناب والا آپ بلند آواز میں اگر نہیں پڑھو گے، خوش ہو کر نہیں پڑھو گے، میں بھی سمجھوں گا کہ جناب آپ کا بھی تعلق اس کمپنی سے ہے۔ خوشی ہے
کہا جب تجھے اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا کرے جناب والا آپ کے گھر میں بھی رب تعالی اور خوشیاں دے جناب والا، اس وقت جتنی بھی خوشیاں کرتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ دن جس دن خالق کائنات نے ان امتیوں پہ، ان تمام انسانوں پہ بہت بڑی نعمت کا نزول فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کے صدقے میں خالق کائنات نے ان جناب والا گناہگاروں پہ اتنی بڑی نعمت کیا، کیوں نہ کہیں کہ خوشی ہے آمینہ۔ اب بھی آواز نہیں آ رہی، لوگ جناب والا بازاروں کے اندر گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، آپ کو مسجد کے اندر جمعہ پڑھتے ہوئے اور اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے۔ خوشی ہے جناب والا سیرت حلبیہ کے اندر موجود سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، وہ لمحات مبارکہ قریب آئے، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے غور سے دیکھا کہ بیت اللہ شریف بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جھک جھک کے سلامیاں پیش کر رہا ہوں۔ اے بیت اللہ، آج تو اس طرح کیوں جھوم رہا ہے؟ خدا کی قسم میرا ذوق یہی کہتا ہے کہ بیت اللہ شریف سے بھی یہی آواز آئی ہوگی کہ خوشی ہے آمنہ۔ ہاتھوں کو لہرا کے چاؤ، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ سیاسی لیڈروں کے لیے جناب والا ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا سکتے ہو تو اپنے نبی کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ چاؤ خوشی ہے جناب والا کہاں حبیبی صاحب ہم نے ساری باتوں کو مان لیا، جلوس بھی نکالنا چاہیے۔ جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کو عید میلاد النبی بھی کہنا چاہیے۔ میلاد کا ثبوت بھی قرآن پاک سے جناب والا کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ جھنڈے جو اپنے ہاتھوں پہ لہراتے ہو، میں نے کہا پگلے کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے گھر سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، البدایہ والنہایہ، چھٹی جلد صفحہ نمبر 298 پہ کس نے لکھا؟ حافظ ابن کثیر۔ کون حافظ ابن کثیر؟ جس کو تو بڑا مؤرخ بھی مانتا ہے، جس کو تو بڑا محدث بھی مانتا ہے، وہ صاحب تفسیر ابن کثیر والا جناب والا وہ البدایہ والنہایہ چھٹی جلد صفحہ نمبر 298 پہ لکھتے ہیں جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں۔ علمم بالمشرقی، ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مشرق کی فضاؤں میں بلند کیا، وعلمم بالمغربی، میرے آقا کی آمد کی خوشی میں ایک جھنڈا مغرب کی فضاؤں میں بلند کیا، وعلمن علی ظہر الکعبۃ، ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی کی ولادت کی خوشی میں خانہ کعبہ پہ نصب فرمایا۔
اے جبرائیل آج یہ جھنڈے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام بھی جھوم کے کہتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے چاچا خوشی ہے آمنہ یہ اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ اس کے بعد